چیف آفیسر فائر آفیسر کراچی محمد ہمایوں خان. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. سر کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب کھدائی کے دوران لگنے والی آگ اس وقت بھی چل رہی ہے اور اس میں سے اب ریت اور پانی پھینکنا بھی بند کر دی ہے. جو سیمپلز لیے, جو نمونے لیے, اس سے کیا ابھی تک پتہ چل سکے کیا وجہ ہے یہ آگ لگنے کی؟ دراصل یہ جو فائر ہے یہ اپنا گیسز کی فائر ہوتی ہیں اور جب اس قدر بورنگ ہوتی ہے 1000 فٹ یا 1100 فٹ, تو یہ بے شک کراچی میں پہلا واقعہ ہوگا, لیکن اس سے بلوچستان ہو گیا, وہاں پر اس طریقے کے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. اور جہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آگ بجھائی نہ جا سکی تو آگ بجھانے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اس کو آگ بجھانے کی طرف اگر ہم جائیں گے تو اس کی گیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی, جو کہ فضا میں شامل ہو کے قریبی صنعتی کے جو ورکرز ہیں یا مکین ہیں ان کو ڈسٹرب پریشان کر سکتی ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ اس کو چیک آؤٹ کیا جاتا ہے, اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ آیا وہ بالز ہے اس میں مقصد جو گیسز سے ڈسچارج ہو رہی ہیں ان کی یعنی کیا کیپیسٹی ہے, کتنی مقدار ہے, اس کے بعد اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. کتنے عرصے مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اپنا پاکستان پیٹرولیم ہے یا سوئی سدرن گیس ہے, ان کے بڑے بڑے ایکسپرٹیز ہیں جو اس تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور ہماری جو اپنا 10 ڈیز کریں گے, 14 ڈیز کریں گے, کب تک؟ یہ میرے خیال سے وہ بہتر بتائیں گے, اور یہ ہے کہ مے بی پاسبل ہے ہفتے ویک کے اندر اندر چیزوں کو چیک آؤٹ ہو جائے گا کہ نیچے قدرتی وسائل ہیں یا پھر یہ فیز کیونکہ ہم تو بہت زیادہ جلدی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قدرتی وسائل نکل آئے, لیکن ان کو دیکھا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے. اور یہ تمام یعنی کہ جو آپریشنس ہیں باقاعدہ مرتضی وہاب صاحب لمحہ بہ لمحہ اس کی خبر لے رہے ہیں. کمشنر کراچی ہو گئے, یہ سب اتھارٹیز آن بورڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مقصد آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو دیکھا نہیں جا رہا یا بجھایا نہیں جا رہا, بلکہ ایک حکمت عملی جس کے تحت اس کو آگ کو لگے رہنے دینے میں ہی بہتری ہے. اچھا ہمایوں صاحب, اس واقعے سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں. آپ چیف فائر آفیسر ہیں. جی. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے, کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے, کیا بیسک چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں آگ بجھانے کے اندر, یہ ذرا بتائیے. سب سے زیادہ بیسک چیلنجز جو ہیں وہ جو فقدان ہے, اویئرنیس کا نہ ہونا, اور جس کی وجہ سے ٹریفک میں بھی پرابلم آتی ہے. جب انسیڈنٹ پہ ہم پہنچتے ہیں وہاں پر بھی جس طریقے سے گاڑیوں کو مقصد روٹس دینے چاہیے اور پرائڈیز بنیادوں پر اس کی پارکنگ کی سلیکشن کرنی چاہیے کہ آیا جو پیچھے سے فائر ٹینڈر یا ریسکیو ٹینڈر آئیں گے ان کو کس طریقے سے اسپیس دینی چاہیے, یہ کام ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کے. ان تمام چیزوں میں ایک بڑا رول, ہر شعبہ اپنا ایک رول ادا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اپنے رولز ہم ادا کرنا شروع کر دیں تو چیلنجز کم ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو آگ لگی ہے یہ ابھی تک ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے, کنفرم ہو گیا ہے بایو گیس میتھین اس وجہ سے لگی ہے یا جو بورنگ ہو رہی تھی وہ بنیادی وجہ کیا, آگ کیوں لگی ہے؟ دراصل اس میں جو ہے بایو گیس کے ہی زیادہ چانسز ہیں اور یہ میں بھی پاسبل ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نمونے لیے گئے ریت کے. جی, اور یہ بایو گیس ہی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ کب تک چلتی رہے گی, یہ ختم کب ہوگی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ بالس ہوتی ہیں, تو اب یہی چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آیا یہ بالس اگر کوئی اسمال سے ہے کوئی اس طریقے سے اور یہ جل کے ختم ہو جاتی ہے, اور مدھم ہونے کا جیسے ہمارے گھر کے اپنے اسٹوو یا چولہے ہوتے ہیں جس کو ہم بجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد مقصد لمیٹیشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو آیا اگر اس میں کنٹینیو نیچے بایو گیس موجود ہے تو اس پہ پھر کوئی اور حکمت عملی پلاننگ کریں گے یہ لوگ. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2-4 دن میں اس کا رزلٹ اچھا بہتر آ جائے گا. اور اس کے ایکسپینڈ ہونے کے چانسز ہیں؟ نہیں, یہ بس جہاں لگی ہے وہیں پہ لگی رہے گی. اس کے ارد گرد بھی جو ہے صنعتی جو علاقے ہیں وہ کافی ڈسٹینس کے اوپر ہیں, فاصلے کے اوپر ہیں, اور اس کو مقصد اسی طریقے سے جلتے رہنا زیادہ بہتر ہے. فار ایگزامپل اگر یہ آگ نہیں ہوتی اور گیسز سے لگی ہوتی تو آگ لگائی جاتی ہے تاکہ علاقے سے آگ وہ گیسز سمٹ کے اس پوائنٹ پر گیسز خطرناک ہو سکتی ہیں, تو تاکہ وہ سمٹ کے اس فلیم کے اندر سما جائیں. اس فلیم نے تو اس گیسز کو سب کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. پلان بی کہ فرض کرے یہ آگ کنٹینیو رہتی ہے, پھر اس کے بعد یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا سوئی صدران والا ہو گئے یا پاکستان پیٹرولیم والے ہو گئے, پھر وہ اپنی اسٹریٹجی اپنائیں گے, کیا طریقہ کار ہے, ہم بیک اپ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ
ایسا نہ ہو کہ ظاہر عید ہے, چھٹیاں ہیں, پھر اس کو دیکھا نہ جائے تو یہ پھیلنا شروع ہو جائے, ایسی پاسبلٹی تو نہیں ہے؟ نہیں پھیلے گی تو نہیں, لیکن یہ کہ ہماری عید ہو یا بقر عید ہو, ہمارے لیے سب سے پہلی یہ جو چیز ہے وہ پرائڈی ہے, فائر ہے. ہماری گاڑیاں آپ عید کے دن بھی وہیں دیکھیں گی, اور یہ ہے کہ ابھی بھی میں خود اپنا پلان نہیں پتا ہوتا کہ نیکسٹ ہماری حکمت عملی کیا ہے, کیونکہ کسی بھی ٹائم فائر کال ہوتی ہے تو ہماری ساری جو پلاننگز ہوتی ہیں جو دوسرے شاید لوگ بنا لیتے ہیں کہ پکنک کا ہو ادھر کا, وہ سب پلان چوپٹ ہو جاتے ہیں. آپ ان ادر ورڈز آپ کی بھی عید جو ہے وہ اسی طرح گزرے گی, بس اللہ تعالیٰ سب کی عید اپنے خیر و عافیت سے گزارے انشاءاللہ. چلیں تو ہم آپ کو ایڈوانس عید مبارک کہہ دیتے ہیں. ہمارے ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, یہ ہمارے ہیروز ہیں. چاہے کوئی بھی اوکیزن ہو, آپ لوگ بڑے آرام سے اپنے گھروں میں عید منا رہے ہوتے ہیں. تقریباً 34 افراد شہید ہو چکے ہیں ابھی تک, اور تمغہ شجاعت ہیں. اور ماشاءاللہ سے جس طریقے سے ہمارے فائر فائٹر آگ کے اوپر جا کے فائر فائٹنگ کرتے ہیں, ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ظاہر ہے وہ وسائل, اللہ آپ کے حوصلے ایسی بلند رکھے. تھینک یو ویری مچ.